علیکم۔ آج ہم جس ناول کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب دہر، جسے میرونسا شاہ میر نے لکھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ کر ہجر کا غم منانا چاہا تو چاند نے حفظ ما تقدم اپنی روشنی مدھم کر دی۔ تاروں نے روپوش ہونے کا عندیہ دیا اور آسمان کا ہجر کا بھرم رکھ لیا۔ یوں جو تاروں اور چاند جیسے وفادار اور غمگسار ساتھی ملنے لگے تو بھلا جیون سے شکوہ کیسا؟ اسی سیاہ تاریک رات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کا رخ کرو تو کئی کہانیاں منہ لپیٹے لکڑی کے بوسیدہ دروازوں سے جھانکتی نظر آئیں گی۔ کوئی کہانی تلاش کر لیتے ہیں، کئی گلیاں پھلانگ کر، کئی نکڑ ٹاپ کر، زرد بلب کی گرد پروانوں کا رقص دیکھتے، پہاڑوں کی اوٹ سے ابھرتی بھیڑیوں کی آواز سنتے، کئی خوشبوؤں کو پیچھے چھوڑتے، کئی سازشوں کے ساتھ جوڑے ایک لمبی پراسرار خاموشی سی گلی میں پوری شان سے کھڑے ایک پتھروں سے بنے گھر کی طرف آؤ تو بھوری لکڑی کا رنگین نقش و نگار والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات جوں جوں گہری ہو رہی تھی، برف باری کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالوں کو گھر کی دیواروں، سڑکوں اور دروازوں کے سامنے ایک پہاڑ کسی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس برف باری میں اس گھر کے صحن میں کھڑے تین مرد اب داخلی دروازے کی اور بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے غیر واضح تھے اور آوازیں مدھم۔ ان کے وجود سے کوئی پوشیدہ بھید، کسی راز کے کھل جانے کا خوف آتا تھا۔ گھپ اندھیرے میں پیلے بلب کی روشنی میں راستہ بناتے ہوئے گھر کے اندر آؤ تو لکڑی کا یہ گھر کسی بوسیدہ بھول بھلیوں جیسا تھا، جہاں راہداریاں ہی راہداریاں تھیں۔ صحن کے ایک طرف اوپر چھت کو جاتی سیڑھیوں کے قریب فرش پر ایک دروازہ تھا، جہاں وہ شاید تہہ خانے کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ گردن جھکا کر نیچے جھانک کر اس تہہ خانے نما جگہ کی طرف آؤ تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ سانس روکے ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے نیچے کی طرف آؤ تو آخری زینے پر کھڑے ہو کر یہاں سے گھر کے ہی رقبے جتنا تہہ خانہ تھا۔ ایک کونے میں کاٹھ کباڑ پڑا تھا، باقی کونے خالی تھے۔ اگر نگاہیں گھما کر ایک زاویے پر دیکھو تو ایک پل کے لیے ساکن ہو جاؤ۔ تہہ خانے کے وسط میں 5 کرسیاں تھیں اور ان کرسیوں پہ کچھ لوگ تھے، زندہ لوگ، 5 لوگ۔ ان کے چہرے ایک طرف ڈھلکے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، چہرے پر کسی قسم کے زخم کے نشان نہیں تھے۔